بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ان مہربان الفاظ کا۔ جناب ڈاکٹر اقبال اللہ فریدی صاحب، چیئرمین جناب ڈاکٹر سہیل صاحب، انتہائی قابل احترام فیصل عیدی صاحب، میرے بہت محترم ڈاکٹر عبدالغفار بلو صاحب اور میرے بھائی ڈاکٹر عبدالباری صاحب، معزز مہمان گرامی فیروز بھائی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اس خوبصورت صبح کو میں آپ کو یہاں خود بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور آنے پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ جو زرق برق روشنیاں اور یہ جو خوبصورت ماحول، لیکن وہ غالب نے کہا تھا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ ہم نے دو طرح کے پاکستان بنا رکھے ہیں، ایک طرف خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، عافیت ہے، زندگی ہے، کہے ہیں، گھر ہیں، امیدیں ہیں، مستقبل ہے، کیریئر ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، اور جیسا میں نے ذکر کیا یہ کمکمے ہیں، یہ سنگ و خشت کے بلند و بالا ایمان ہے۔ لیکن ایک اور طرح کا پاکستان بھی ہے جس میں دکھ ہے، درد ہے، آنسو ہیں، آہیں ہیں، گریہ وزاری ہے، نا آسودہ خواہشیں ہیں، کسل و غصی ہے، استحصال ہے، محرومی ہے، بیچارگی ہے۔ وہ جو یہاں تک بھی ہوتا تو شاید کچھ غنیمت تھا، لیکن اس پاکستان میں امید بھی باقی نہیں رہی۔ جو کہتے ہیں کہ بڑھ گئی ہے نا امیدی اس قدر، آرزو کی آرزو ہونے لگی۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جن کے دامن امید میں کوئی ایک کونپل بھی نہیں ہے جس کے سہارے وہ زندگی بسر کر سکے۔ تو خواتین و حضرات، پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ملک کیوں بنا؟ پاکستان ہم نے کیوں اس کے لیے بزرگوں نے قربانی دی؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری طرز حیات کو، ہمارے فلسفہ زندگی کو، ہمارے عقیدہ کو، ہمارے معاشی مفادات کو، ہمارے سماجی رتبے کو تحفظ ملنے کا امکان نہیں ہے۔ قربانیاں، خون، طویل جدوجہد، ایک ملک وجود میں آتا ہے، پھر 60 سال 70 سال گزر جاتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ 40% لوگ ابھی بھی خط افلاس سے نیچے ہیں۔ گویا کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ 60% لوگوں کو ان کا پاکستان مل گیا۔ یہ ساری جو خوشیاں میں نے گنوائیں، تعلیم، صحت، ہسپتال، اسکول، کالج، یہ ان کے لیے ہے۔ وہ 40% جو خط افلاس سے نیچے ہیں، ان کا پاکستان کب بنے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ افسوس ہم نے اس سوال پر سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں کراچی بہت کم آتا ہوں، لیکن کراچی کے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ان لوگوں میں ایک شخص کا نام جان ایلیا بھی ہے۔ وہ ایک عجیب سرمستی کی کیفیت میں بہکی بہکی باتیں کرنے والا شاعر تھا، اور اس نے ایک بار کہا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ یہ پوری ہمارے معاشرے کی کیفیت کی نمائندگی کرتا ہے یہ شعر، اور یہی وہ شعر ہے جو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک جو منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم شکست تسلیم کر لیں؟ کیا ہم بھی آنسو بہانے لگے؟ لیکن نہیں، شکست ہم تسلیم کرنے والے نہیں۔ منیر نیازی کا ایک اور شعر ہے کہ ہیں سخت یہ سفر سے بہت تنگ، پر منیر گھر کو پلٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں۔ حل کیا ہے؟
حل یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ خواب صرف ہمارے نہیں ہیں، خوشیاں صرف ہماری نہیں، خواب اور خوشیاں کسی اور کی بھی۔ ہم دولت کمانا جانتے ہیں، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم نے دولت تقسیم کرنا فراموش کر دیا۔ جو کہانی میں آپ کو سناؤں گا وہ اسی موضوع پر ہے کہ دولت تقسیم کیسے کی جاتی ہے اور کسی کے خوابوں کو اپنا خواب کیسے بنایا جاتا ہے۔ آج سے 15 برس قبل میں بیٹھا تھا اپنے دفتر میں اس وقت سرکار کا ملازم تھا۔ ایک خاتون میرے پاس تشریف لائی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی آنکھوں میں کچھ اضطراب تھا، دکھ کی کیفیت، گھبرائی سی، اور میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے بڑی دلگداز کہانی سنائی کہ چند دن قبل ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، 4 بچے ہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی عزیز و اقارب نہیں، اور ریاست کا کوئی ایسا ادارہ نہیں جو ان کو اس مشکل کے وقت میں سہارا بن سکے۔ میں نے اس سے پوچھا میں آپ کی کیا مدد کروں، تو اس کا کہنا تھا کہ میں بھیک لینے نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی غربت اور لاچاری کے باوجود عزت نفس سے محروم نہیں ہوئی، میں بھکاری نہیں ہوں، میں کوئی کشکول گدائی اٹھا کر لوگوں کے در نیاز پہ دستک نہیں دے رہی۔ میں نے پھر پوچھا کہ میں آپ کی اور پھر کس طرح مدد کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کی 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسن کی 18 نیکیاں۔ ایک پردہ سا نگاہوں سے ہٹا اور مجھے ایک روشنی سی نظر آنے لگی۔ ہم نے 10,000 روپے جمع کر کے اس عورت کو قرض حسن دیا۔ اس نے کہا کہ قرض بھی لوں گی اور سود بھی نہیں دوں گی، بھیک میری عزت نفس پہ بوجھ ہے اور سود میری دینی اقدار پر ایک داغ ہے، نہ میں وہ بوجھ اٹھانا چاہتی ہوں، نہ خود کو داغدار کرنا چاہتی ہوں۔ 10,000 روپے قرض حسن آپ، میں، ہم سب پہلے بھی دوستوں کو، عزیزوں کو قرض حسن دیتے ہیں، لیتے ہیں۔ اس 10,000 سے اس خاتون نے سلائی کی 2 مشینیں خریدیں اور پھر دن رات محنت کرنے لگی، وہ اور اس کے بچے۔ اتنی محنت کہ گھر کا خرچہ چلنے لگا، بچے اسکول جانے لگے، اور پھر اسی پہ نہیں اکتفا، اس 6 ماہ میں اس نے اپنی ایک بچی کی شادی بھی کر دی۔ میں اس واقعہ کو تقریباً بھول چکا تھا، لیکن پھر پورے 6 ماہ کے بعد اپنے وعدے کے مطابق ایک بار پھر وہ عورت میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو یا اضطراب یا دکھ کی کیفیت نہیں تھی، بلکہ ایک اعتماد تھا، ایک روشنی تھی، ایک زندگی تھی، جیسے کوئی شخص جدوجہد، طویل جدوجہد کے بعد کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوتا ہے اور پھر بتانے آتا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اس عورت نے اپنے دوپٹے کے پلو سے 10,000 روپے نکالے اور مجھے واپس کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا خیال تھا کہ میں نہیں آؤں گی، لیکن میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور یہ آپ کے 10,000 روپے۔ اسی پہ نہیں رکی وہ، اس نے ایک اور خوبصورت بات، اس کا کہنا تھا کہ یہ 10,000 روپے اب آپ اپنی جیب میں مت ڈالیں، یہ 10,000 روپے کسی اور کو دے دیں، ان میں بہت برکت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح میری زندگی تبدیل ہوئی، کسی اور کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی۔ تو یہ دوسری حیرت کا ایک دوسرا باب کھلا میرے سامنے کہ اس نے 10,000 روپے بھی واپس کیے اور پھر یہ بھی کہا کہ خوشی صرف میری نہیں ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک حلقہ میں ہوں اس کا، دوسرا حلقہ ہے تو، دور تک پھیلا ہوا ہے سلسلہ زنجیر کا، ایک اور چراغ، ایک اور چراغ، ظلمت قدائے جہاں میں جتنے چراغ روشن ہوں گے اتنی ہی اندھیرے کم ہوں گے۔ خواتین و حضرات، وہ ایک بڑا لافانی لمحہ تھا، ایک ایسا لمحہ جب
بہت سے راز منکشف ہوتے ہیں، بہت سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور انسان کو ایک راستہ سا نظر آتا ہے، جگنوں کی ایک قطار۔ ہم نے سوچا کہ اگر ہمارے پاس ایسے بہت سے 10,000 روپے ہوں تو ہم ایسے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اور پھر میں دوستوں کو آواز دینے لگا۔ چند ہی دنوں میں 2 لاکھ روپے جمع ہو گئے اور ہم نے اسی کچی بستی میں جہاں سے وہ عورت آئی تھی جا کر یہی دعوت دینے کا آغاز کیا جو آج کی تقریب کا عنوان ہے۔ ہم نے کچھ ریڈی والوں کو ڈھونڈا، کچھ سائیکل پنکچر والے لگانے والے تھے، کوئی موٹر سائیکل کو ریپیئر کرنے والا تھا، کوئی عورت گھر میں لفافے بناتی تھی، کوئی کشیدہ کاری کرتی تھی، کوئی سلائی کی مشین چلانا جانتی تھی۔ ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ کو اپنے کاروبار میں اضافہ کے لیے یا نیا سے کاروبار شروع کرنے کے لیے اگر سرمایہ کی قلت کی مجبوری ہے تو ہم آپ کو قرض حسن دے سکتے ہیں۔ ان سب نے 15-20 ہزار روپے لے لیے اور پھر سے وہی کہانی، پھر سے وہی شب و روز، پھر سے وہی خوشیوں کی ایک لہر۔ 7-8 ماہ گزرنے کے بعد یہ 2 لاکھ روپے بھی واپس آ گئے اور وہی باتیں اس عورت والی کہ میرا بچہ بھی اسکول جانے لگا ہے، میری بیوی کو بھی دوا مل گئی ہے، میری سر پر بھی اب چھت ہے۔ اور خواتین و حضرات، میں اپنی بہنوں کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے کہوں گا کہ ایک خاتون نے جو بات کی اس میں اتنی درد مندی ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ایک دوست نے اس عورت سے پوچھا کہ اس 10,000 روپے سے تمہاری زندگی میں کیا فرق پڑا؟ اور اس عورت نے درد بھرے لہجے میں کہا کہ پہلے میرا بچہ آدھی روٹی کھاتا تھا، اب وہ رات کو پوری روٹی کھاتا ہے۔ آدھی روٹی سے پوری روٹی کا جو سفر ہے، اس کے اندر جو چھپا ہوا درد ہے وہ ایک ماں محسوس کر سکتی ہے۔ تو اس 10-20-30 ہزار سے ریڑیاں لگیں، پھل بکے، دکانیں بنی، 500-700 روپے روز لوگ کمانے لگے، 15-20 ہزار ماہانہ کمانے لگے اور ان کا رشتہ زندگی سے جڑنے لگا۔ یوں 10,000، 2 لاکھ، 2 لاکھ سے پھر ہم نے 10 لاکھ اور پھر کام پھیلنے لگا۔ ہمیں بھی اس میں ایک روحانی مسرت اور خوشی کا احساس ہوا۔ آپ کی طرح میں بھی، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں چند نیکیاں ایسی ہوں کہ جب پیش ہوں اس عظیم ہستی کے روبرو جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو سر شرم سے نہ جھکے۔ آپ کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے۔ مجھے اقبال نے کہا کہ روزے پیش ہو جب میرا دفتر عمل، روزے حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ اس شرمساری سے بچنے کے لیے ہم اپنے اپنے دامن میں کچھ نیکیوں کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ یوں یہ سلسلہ بڑھنے لگا، بڑھنے لگا، بڑھنے لگا۔ طویل کہانی ہے، پڑھنا چاہیں اخوت کا سفر نامی کتاب باہر پڑھی ہے۔ مختصراً یہ بتاؤں گا کہ 15 برس گزرنے کے بعد 10,000 روپے سے جو سفر شروع ہوا وہ 33 ارب روپوں پہ جا پہنچا۔ یعنی یہ 33 ارب روپے قرض حسن کی صورت میں گئے اور یہ ایک شخص کو نہیں گئے، شاید اس ملک میں بینکوں سے کسی ایک شخص نے بھی 33 ارب روپے لیے ہوں۔ یہ 33 ارب روپے 15 لاکھ گھرانوں کو ملے ہیں جن کی تعداد 6 اور 7 کے اعتبار سے 1 کروڑ افراد پر جا کے ٹھہرتی۔ اخوت دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ یہ قرض حسن کا پروگرام غربت کے خاتمے کا سنگ میل ہی نہیں بلکہ پاکستان کی ایک پہچان بھی الحمدللہ بن رہا ہے۔ حال ہی میں ہارورڈ یونیورسٹی میں اخوت پر 30 صفحوں کی ایک کیس اسٹڈی لکھی گئی ہے جو وہاں پر پڑھائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ پاکستان کے لوگ اتنے کمپیشنیٹ ہیں، اتنے درد مند ہیں، اتنے ایماندار ہیں
لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ایسا ہی ہے۔ 33 ارب روپے کی رقم واپسی کی شرح 99.9%۔ یہ قرض حسن ہماری آپریشنل میتھڈالوجی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں جو فلسفہ ہے اس کو ہم مواخات کہتے ہیں، مواخات مدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ گئے تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ محبت میں اس سفر میں شریک تھے وہ تہی دامن ہو گئے۔ تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت تصور پیش کیا، آپ نے کہا کہ ایک مدینہ کا شہری ایک مکہ کے شہری کو اپنے گھر لے جائے، اور اس رشتے کو مواخات کہا گیا، اور کہا گیا کہ اس رشتے کی بنیاد میں حرص، لالچ اور طمع نہیں ہے، ایثار، قربانی اور وفا ہے۔ یہ جذبہ کہ دینے سے کمی نہیں آتی۔ اور پھر اس پیغام کے نتیجے میں وہ تمام لوگ جو لٹے پھوٹے تھے، تہی دامن تھے، جو عرب کے ریگزار پر چلتے چلتے نئے شہر میں پہنچے تھے، وہ عرب کے کامیاب تاجر بن گئے۔ اب خواتین و حضرات، سوال یہ ہے کہ ہم نے بدقسمتی سے اس عظیم فلسفہ کو ایک واقعہ سمجھ کر تاکہ نسیاں کی زینت بنا دیا، بھول گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھا اور پھر وہ کتاب بند کر دی۔ ہم نے غور و فکر کیا، تدبر کیا تو علم ہوا کہ یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہے، فلسفہ حیات ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ اگر پاکستان کے 50% لوگ امیر ہیں، خوشحال ہیں، اہل ثروت ہیں، تو ایسے 50% بھی تو ہیں جو غریب ہیں، کمزور ہیں، کم وسیلہ ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ ہیوز اور یہ ہیو ناٹس آپس میں مواخات کا رشتہ بنا لیں؟ ایک شخص کو ایک شخص کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ جو اپنے دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ تو غربت کے دکھ اتنے لادوا تو نہیں ہیں، اگر ایک شخص چاہے تو ایک شخص کو اپنا بھائی بنائے، اس کے ساتھ رفاقت کا دم بھرے، اخوت اور مواخات کے اسی درخشاں جذبے کی اگلی قدم کے طور پر۔ یوں یہ چیز بیانڈ دی ویژن، ہر ویژن کسی ماخذ ہدایت سرچشمہ فیض سے کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ تو فلسفہ مواخات ہے، حکمت عملی قرض حسن ہے۔ 5 اصول ہیں ہمارے: سود نہیں لینا، مسجد میں بیٹھ کے کام کرنا ہے۔ مسجد سیٹ آف گورننس تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں علم بھی دیا، سپہ سالاری کے فرائض بھی سر انجام دیے، بیرونی وفود سے بھی ملے، عدالت بھی لگائی، تربیت بھی دی، اور ہم نے مسجد کو محض سجدہ گاہ بنا دیا۔ تیسرا اصول رضاکاریت ہے۔ یہ کام کسی لالچ، کسی طمع، کسی دولت، کسی شہرت کی خواہش کے بغیر کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا کیوں تھا، اس کو چھت کیوں نہیں ملی، اس کی پیاس کیوں نہیں بجھی۔ چوتھا اصول، ہم لینے والے کو دینے والا بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھکاری معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تہذیب کے سفر کو پڑھیں، تاریخ پہ نگاہ ڈالیں، ابن خلدون سے لے کے ٹوائن بی تک، کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج اگر وہ بھکاریوں پر مشتمل ہے تو ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم جس شخص کو قرض دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو، تم سے کسی نے مواخات کا رشتہ جوڑا، تم جب اس قابل ہو جاؤ تو تم بھی وعدہ کرو کہ لینے سے دینے والا بنو۔ جو دینے کی لذت سے آشنا ہو جائے وہ کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تو کیا آپ یقین کریں گے کہ ہمارے 70% بورورز، جو غریب لوگ جو ریڈی کھانچہ فروشی لگاتے ہیں، گدا گاڑی چلاتے ہیں، سائیکلوں کے پنکچر لگاتے ہیں، فرنیچر بناتے ہیں، کارپینٹرز ہیں، الیکٹریشینز ہیں، ان میں سے 70% لوگ ہمارے
لینے سے یہ دینے والے بن چکے ہیں، ہمارے ڈونرز۔ اور پچھلے مالی سال میں ان لوگوں نے نہ صرف 100%، 99.9% کی شرح سے رقم واپس کی، بلکہ 15 کروڑ روپے کی اضافی رقم ہمارے قرض حسن فنڈ میں بھی جمع کروائی، یہ کہتے ہوئے کہ خوشیاں صرف میری نہیں، خواب صرف میرے نہیں، مسرت صرف میری ہی نہیں۔ تو یہ 4 اصول۔ 5واں اصول یہ ہے کہ absolutely no discrimination. We derive our inspiration from Islamic faith. یہ میرا دین ہے، لیکن ہمارا پیغام سب کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جس میں بغیر تعصب کے ہر شخص کو آگے بڑھنے کا موقع ملے، اور یہ کام مسجد میں بھی ہوتا ہے، مندر میں بھی ہوتا ہے، چرچ میں بھی ہوتا ہے۔ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ تھر پارکر میں جب ہندوؤں کو ہم نے یہ قرضہ پیش کیا تو انہوں نے کہا آپ اپنی مسجد میں دیتے ہیں، ہمیں کیا یہ قرض مندر میں مل سکتا ہے؟ اور جب مندر میں ان کو قرض ملا کہ اسلام کے پیغام میں مواخات کے تحت ہم نے قرض دیا ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور انہوں نے اس کو بھگوان بینک کا نام دے دیا۔ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ کے نبی نے دیا کہ ہمیں اس دریا کی طرح ہونا ہے جو کسی کو پانی پینے سے انکار نہیں کرتا، اس درخت کی طرح جس کے سائے میں تھکا ماندہ ہر شخص پناہ لے سکتا۔ میں بہت زیادہ طویل گفتگو اور نہیں کرنا چاہوں گا، یہ کہانی تھی اخوت کی۔ اب اخوت نے ایک قدم اور بھی آگے بڑھایا ہے، قرض حسن کے علاوہ ہم ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں، وہ بن چکی ہے، اس کا کام شروع ہے، ایک کالج بھی بن چکا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ سی کہانی ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر قرض بغیر سود کے ہو سکتا ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے۔ جو کام پیغمبرانہ وصف ہے، جو درویشوں اور صوفیوں کا کام ہے، اس کے اوپر ہم نے 10 لاکھ روپے کی فیس کا ٹیگ لگا دیا۔ کبھی سنتے تھے کہ مائیں اپنے زیور بیچ کے بچوں کو پڑھاتی ہیں، لیکن سوچئے جن ماؤں کے پاس زیور بھی نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھا سکتی ہیں؟ بہترین صلاحیتوں کے حامل افراد بچوں کو ہم پورے پاکستان سے چنتے ہیں، 20% بچے ہر صوبہ سے، اور ایک ریزیڈینشل یونیورسٹی ہے، وہاں پر یہ بچے پڑھتے ہیں۔ کسی نے ہمیں کہا کہ اخوت کی سکسیشن پلاننگ کیا ہے؟ آپ کے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ نہیں رہے اس دنیا میں، تو پھر یہ ادارہ کیسے چلے گا؟ پہلے تو میں نے انہیں وہ غالب کو مشہور شعر سنایا کہ آ کے سجادہ نشین کیس ہوا میرے بعد، کوئی خالی نہ رہی دشت میں جا میرے بعد، کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، ہم نہ ہوں گے تو ہمارے جیسا کوئی اور ہوگا۔ اور ویسے بھی قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو سوچتے تھے کہ دنیا انہی کی وجہ سے قائم ہے، لیکن ان کی تسلی نہ ہوئی، اور ہم نے بھی سوچا۔ پھر یہ کالج اور یونیورسٹی کا تصور اسی لیے آیا کہ ہم 10-20 ہزار ایسے سکسیسرز پیدا کریں جو اخوت کے اس تصور کے تحت منتخب ہوں، اور پھر پڑھنے کے بعد جب وہ زندگی کے عملی میدان میں جائیں تو ان کو یہ احساس ہو، کبھی کبھی ان کے دل سے یہ کسک بیدار ہو کہ میں اس قابل نہیں تھا، کسی نے مجھ سے محبت کی ہے، پھر وہ محبت کو آگے پھیلائے گا۔ پہلے دن ہی اگر آپ بچے کو کہیں کہ 10 لاکھ روپے جمع کرو پھر کمرے کلاس میں جاؤ، تو آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ تعلیم کو وہ تبدیلی کا ذریعہ نہیں، کاروبار سمجھے گا۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے 10 لاکھ جمع نہیں کرواؤ، پہلے کمرہ جماعت میں داخل ہو جاؤ، پڑھ لو، 10 سال بعد جب اس قابل ہو جاؤ کہ واپس لوٹا سکو تو یاد کرنا کسی نے تم سے محبت کا رشتہ جوڑا تھا۔ ایک ستم ظریف نے کہا کہ اگر وہ 10 سال بعد آپ کے پیسے واپس نہیں کرے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ ایک نظر اخوت کے
16 लाख घरानों को तो डालो, क्या किसी ने धोखा दिया? और फिर चलें, आपकी बात मान भी जाए लें कि वो शख्स हमें भूल जाएगा, तो बात यह है कि अगर कोई शख्स एक ऐसे अदारे में तालीम हासिल करता है जो मुआखात मदीना की बुनियाद पर कायम है, और फिर वो इस सबक को भूल जाता है, तो सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए, सज़ा तो हमें मिलनी चाहिए कि हमने क्या पैगाम दिया उसको। तो ये अखुवत यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम चले तो हमारे दामन में कोई मालो दौलत नहीं थी। अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ, चराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। बहुत से लोगों ने कहा कि आपके पास तो कोई पैसा नहीं है। हमारे आर्किटेक्ट ने कहा पहली बिल्डिंग जब तामीर हो गई इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए होगी। तो हमने कहा ये तो कोई बड़ी रकम नहीं है, इस 50 करोड़ को 1000 पे तकसीम करें, हम एक ईंट बेचेंगे किसी शख्स के पास 1000 रुपए की, कि ये एक ईंट खरीद लो और एक ऐसे दरसगाह के, एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बानी बनने का एजाज़ हासिल करो जिसमें मोहब्बत की फरावानी है। तो 5 लाख ईंटें बनी, 2 लाख ईंटें हम बेच चुके हैं, 200, 400, 500, 1000 ईंटें आज भी मुझे यकीन है बिक जाएंगी। और यूं आप सबका नाम भी उस वॉल ऑफ फाउंडर्स पर जली हरूफ से नक्श हो जाएगा जिनकी 1,000 रुपयों से यूनिवर्सिटी तामीर हो गई। मुस्तकबिल क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बहुत से लोग आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है, एक आउटकम होता है, एक इम्पैक्ट होता है। आपकी इन सारी काविशों का हासिल क्या है? तो हम उन्हें कहते हैं कि नहीं, हासिल के बारे में हम नहीं सोचते। हम नेकी इसलिए नहीं करते कि इसके 7 गुना अजर मिलना है, इसका 70 गुना अजर मिलना है, इसका 700 गुना अजर मिलना है, इसके नतीजे में ये हो जाना है। हम नेकी इसलिए करते हैं कि हमें कहा गया है कि नेकी करो। नेकी को सिले से जोड़ना अबूदियत की तौहीन है। बैठ जाएं साया दामान अहमद में मुनीर और फिर सोचें वो बातें जिनको होना है अभी। हम सिर्फ ख्वाब देखते हैं और मेहनत करते हैं। तो इस शब रोज़ मेहनत के नतीजे में एक ऐसा मुआशरा बनता है या नहीं बनता जिसमें हर शख्स को इज्जत और आबरू से जिंदा रहने का मौका मिले, ये हमारी सोच नहीं है। ये किसी की अता है, ये किसी का इनाम है। वो चाहेगा तो ऐसा ही हो। मैं बेहद मशकूर हूँ कि मुझे इतने अहम फोरम पर, डॉक्टर्स के इस इज्तिमा पर मदऊ किया गया कि हम अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप अखुवत के साथी बन जाएं, बिल्कुल नहीं। अखुवत एक अदारा है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अखुवत एक फ़लसफ़ा है। आप बेशक अखुवत का साथ ना दें, लेकिन मुआखात मदीना की रवायत को अपना लें। अपनी एक छोटी सी अखुवत बना लें, किसी एक शख्स को अपना बना लें, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव में। मेरा मकसद हल हो जाएगा। हम पाकिस्तान के 50% लोगों को 50% लोगों से जोड़ना चाहते हैं। हम मुआखात मदीना की इस खूबसूरत रवायत को फिर से दोहराना चाहते हैं। ये कैसी दुनिया हमने तख्लीक की है कि एक शख्स के पास $100 बिलियन की रकम है और 2 अरब लोगों के पास $1 रोजाना भी नहीं है। इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है तो ना भिखारीपन से खूबसूरत बनेगी और ना सरमायादाराना निज़ाम से ख़त्म हो। ये मुआखात से ख़त्म हो, इसार से ख़त्म हो, कंपैशन से ख़त्म हो, गिविंग से ख़त्म हो, उस शख्स के बताए हुए रास्तों से ख़त्म होगी जिसे मुहसिन इंसानियत कहा जाता है। मैं इस महफिल में आके ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ। मैं खुद ही मेडिकल ग्रेजुएट हूँ
1982 میں میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کیا، اور پھر مجھے لگا کہ میں اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو میں نے ان دنوں ایک کتاب پڑھی تھی مختار مسعود صاحب کی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی مل جائیں خوش قسمتی کہلاتا ہے۔ تو میں پھر اس مقام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، میڈیسن چھوڑ کر میں نے سول سروس جوائن کر لی، اور پھر 18 سال کے بعد مجھے لگا کہ یہ بھی میری مقام نہیں ہے، تو میں نے پھر 2003 میں سول سروس سے بھی استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد اخوت الحمدللہ آج اخوت جس مقام پر ہے وہ اسی جستجو، اسی دیوانگی، اسی پاگل پن کا حاصل ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو اس ڈوب کے جانے کے سفر میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت سے میرے بے حد عزیز دوست، ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے دوست۔ تو خواہش صرف یہی ہے کہ اپنے خوابوں کو کسی اور کا خواب بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ جو فیض نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لادوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ بہت شکریہ۔